بارش اپنی آب و تاب کے ساتھ برس رہی تھی اور ایسا ہی عالم میرے اندر کا بھی تھا۔ میرا دل آنسور ہو رہا تھا۔ 8 دن پہلے ہی تو میرے شوہر کا انتقال ہوا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ فائقہ کمرے میں موجود نہیں ہے۔ موسم کی خرابی کو دیکھتے ہوئے میں فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور فائقہ کو ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی۔ جب میں باہر صحن میں آئی تو بارش کی دھند کی وجہ سے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میں حیران رہ گئی جب میں نے اپنی بیٹی فائقہ کو اس تیز برستی بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھا۔ نہ جانے وہ کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ آج سے 8 دن پہلے ہی ایک بہت بڑی قیامت مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری قدر تو ویسے بھی میرے سسرال میں کسی کو نہیں تھی، اور آج میں اس بھری دنیا میں بھی اکیلی ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا اس دنیا میں میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر کے دفن ہوتے ہی میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے میری بیٹی کے ساتھ اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکالا، اور میرے شوہر کی موت کا ذمہ دار بھی مجھے ہی ٹھہرانے لگی۔ وہ تو ایک فیکٹری میں جاب کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے دل سے قبول کیا تھا اور نکاح جیسے پاک رشتے میں مجھے اپنے ساتھ اپنی زندگی کا شریک حیات بنایا تھا۔ آج سے 13 سال پہلے میرے والد صاحب نے مرتے ہوئے میرے شوہر کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھمایا تھا۔ میرے شوہر نے پہلے بھی میرے ابا سے میرا رشتہ مانگا تھا، مگر ابا چاہتے تھے کہ میرے شوہر کے گھر والے ہمارے گھر رشتہ لے کر آئیں، مگر میرے شوہر کی والدہ اس بات پر بالکل بھی رضامند نہیں تھی کہ وہ ایک غریب گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر جائیں۔ پھر اچانک ہی میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے فوراً کلیم کو بلوایا، کیونکہ ابا کے علاوہ میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ کلیم جس فیکٹری میں کام کرتے تھے، ابا اسی فیکٹری میں چوکیدار کی نوکری کرتے تھے۔ ان کے ساتھ اس کی اچھی دعا سلام تھی۔ پھر ایک دن کلیم اچانک ہمارے گھر آئے تو میرا ان کے ساتھ سامنا ہوا، اور یوں کلیم اپنا دل مجھے دے بیٹھے۔ ابا جانتے تھے کہ کلیم کے گھر والے کبھی بھی ایک چوکیدار کی بیٹی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر جب ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے جلدی سے کلیم کو بلوایا۔ پھر ابا نے مرتے وقت میرا ہاتھ کلیم کے ہاتھ میں تھما دیا اور ان سے کہنے لگے کہ میری بیٹی اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے میری بیٹی کے، تم اس سے نکاح کر لینا۔ کلیم نے بھی ابا سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ میرا بہت خیال رکھیں گے۔ یوں ابا کا انتقال ہو گیا۔ کلیم کی امی چاہتی تھی کہ کلیم کا رشتہ ان کی تایا ذات سے ہو، کیونکہ وہ بہت امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ شادی کے دوسرے سال ہی میں حاملہ ہو گئی۔ کلیم کے لیے یہ بہت بڑی خبر تھی۔ کلیم بے تحاشا خوش تھے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کی شروعات کر چکے تھے۔ کلیم مجھے اپنے گھر لے آئے کیونکہ کلیم اس گھر کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اسی لیے ان کو اس گھر سے نکالا تو نہیں گیا، مگر میری اہمیت اس گھر میں صرف 2 کوڑی کی تھی۔ مجھے کوئی بھی منہ نہیں لگاتا تھا، مگر کلیم میرے لیے آئے دن نئے نئے تحفے تحائف لے آتے اور مجھے بہت عزت دیتے۔ گھر والوں کے رویوں کو دل پر نہ لینے کا بولتے اور کہتے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تمہیں گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں حاملہ ہوئی تو کلیم دن رات میرا خیال رکھتے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کب وقت گزرتا گیا، اور وہ دن بھی آ گیا جب ایک ننھی پری ہمارے گھر میں رحمت بن کر اتری۔ کلیم اپنی بیٹی کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کے نام رکھنے کی رسم بہت اچھے طریقے سے کی۔ سارے محلے میں مٹھائی بٹوائی کہ میرے گھر خدا کی رحمت آئی ہے، جس کا نام ہم نے بہت پیار سے فائقہ رکھا۔ کلیم اور میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا اگر ہماری بیٹی ہوگی تو ہم اس کا نام فائقہ رکھیں گے۔ کلیم نے اپنی زندگی میں ہمیں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہونے دی۔ آج اچانک ان کی موت نے میرے سر سے آسمان چھین لیا تھا۔ ان کی موت کے بعد کلیم کی ماں نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے میری بیٹی کے ساتھ باہر نکال دیا۔ اس میں میرے دیور نے بھی ان کا خوب ساتھ دیا، کیونکہ ہم دونوں ماں بیٹی ان کے لیے راستے کا کانٹا تھے، کیونکہ کلیم کے حصے کی دولت بھی ہمارے حصے آتی، اسی لیے انہوں نے ہمیں گھر سے بے دخل کر دیا۔ اس بھری دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر سڑک پر چلتی رہی۔ صدمے نے مجھے اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ مجھ میں مقابلے کی ہمت بھی باقی نہ بچی تھی۔ میں نے ایک رکشے کو روکا اور اس میں بیٹھ گئی۔ رکشے والے نے مجھ سے سوال کیا کہ بی بی کہاں اترنا ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا کہ سیدھا لے چلو۔ رکشے والا سیدھا چلتا رہا۔ آگے آ کر آبادی بالکل ختم ہو گئی۔ وہ کہنے لگا کہ اب آپ کو کہاں اترنا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ یہیں اتار دو۔ جب اس نے مجھ سے کرایہ مانگا تو میرے پاس دینے کے لیے کرایہ نہیں تھا۔ میں نے سونے کی انگوٹھی اتار کر اسے دے دی۔ مجھے اس وقت کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے اور اندھیرا ہونے کو تھا۔ فائقہ مجھ سے سوال کرنے لگی کہ امی اب ہم کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا بیٹی پریشان مت ہو، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں جگہ مل ہی جائے گی۔ یہ علاقہ ایسا تھا کہ یہاں پر بڑی بڑی عمارتیں تھیں، جیسے حویلیاں بنی ہوئی تھیں۔ مجھے یہ علاقہ پرانے زمانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس کی بائیں جانب ساری عمارتیں تھیں اور دائیں جانب بہت گھنے جنگل۔ ہم لوگ ایک بڑی سی کوٹھی کے باہر آ کر کھڑے ہو گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں ایک بوڑھی عورت گھر کے اندر سے باہر آئی، کہنے لگی کون ہو اور یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے کہا کہ ہم ایک رات کے لیے جگہ چاہیے، ہم مسافر ہیں، کل چلے جائیں گے۔ پہلے تو اس نے سر سے لے کر پیروں تک مجھے دیکھا، پھر فائقہ کی طرف دیکھ کر اس کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے ہمیں اندر آنے کا کہا۔ یہ حویلی بہت بڑی تھی، مگر مجھے اس میں اس بوڑھی عورت کے علاوہ اور کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شاید وہ اتنی بڑی حویلی میں اکیلی رہتی تھی۔ اس نے کونے پر بنے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ تم یہاں رہ سکتی ہو۔ میں فائقہ کو لے کر وہاں چلی گئی۔ کمرے میں ایک بڑا سا بیڈ رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یہ گھر بہت عجیب سا تھا، ہر چیز مجھے پرانے زمانے کی معلوم ہو رہی تھی۔ میں فائقہ کے ساتھ اس بستر پر لیٹ گئی اور اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ کیا سے کیا ہو گیا تھا ہماری خوشی بھری زندگیوں میں، مگر اب کلیم کی موت نے ہمیں ہر چیز سے بے دخل کر کے رکھ دیا تھا۔ ہم ایک سکون کی زندگی گزار رہے تھے، مگر اب میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا کہ میں فائقہ کو کس طرح پالوں گی۔ پھر اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ کل سے ہی میں کسی فیکٹری وغیرہ میں کام شروع کر دوں گی، تاکہ میں اپنا اور فائقہ کا گزارا کر سکوں اور ایک گھر بھی کرائے پر لے لوں، بے شک ایک کمرے کا ہی ہو مگر محفوظ ہو۔ میں بھلا کب تک اس انجان حویلی میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ بوجھ بن کر رہوں گی؟ ابھی ہمیں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ مہربان بوڑھی عورت ہاتھ میں ٹرے پکڑے میرے سامنے کھڑی تھی۔ کہنے لگی بیٹی تم نے یقیناً کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا، تم آج رات میری مہمان ہو، اسی لیے مجھے مہمان نوازی کا موقع دو۔ انہوں نے مجھے وہ ٹرے تھما دی۔ میں نے فائقہ کی طرف دیکھا جو سارے دن کی تھکی ہاری بھوکی ہی سو گئی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے کھانا کھاؤ اور پھر سو جاؤ۔ میں نے وہ ٹرے لا کر بیڈ پر رکھی اور فائقہ سے کہا کہ اٹھو کھانا کھا لو۔ فائقہ نے اٹھ کر میرے ساتھ کھانا کھایا۔ ہم دونوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جس نے ہمیں اس گھر میں پناہ دی تھی۔ کھانا کھا کر میں برتن باہر رکھنے آئی تو یہ دیکھ کر میرے پیر بری طرح سے کانپنے لگے کہ اس صحن میں کالی چادر اوڑھے ایک جوان لڑکا کھڑا تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ میں کس طرح اس جوان لڑکے کے ساتھ اس گھر میں رہ سکوں گی۔ پھر میں نے جلدی سے وہ برتن باورچی خانے میں رکھے اور تیز قدموں سے اپنے کمرے میں جانے لگی۔ وہ نوجوان مجھے اس طرح کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دیکھ کر عجیب نظروں سے میرا تعقب کرنے لگا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، پھر سوچنے لگی کہ شاید یہ اس بوڑھی عورت کا بیٹا ہوگا۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے کل ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے، ورنہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر کے میرے دامن کو داغدار کر دیں گے۔ میری تعلیم زیادہ نہ تھی، مگر ابا نے اپنی حیثیت کے مطابق مجھے میٹرک تک سرکاری اسکول میں تعلیم دلوائی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے کسی فیکٹری میں تو جاب مل ہی جائے گی۔ اگلے دن میں نے فائقہ سے کہا کہ وہ گھر پر ہی اس عورت کے ساتھ رہے، بالکل بھی باہر نہ جائے، اور میں کوئی کام ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اس بوڑھی عورت نے مجھ سے کہا کہ تمہیں یہاں پر کسی چیز کی کوئی کمی پیش نہیں آئے گی، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ مگر میں کب تک ان پر بوجھ بن سکتی تھی، اسی لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ میری بیٹی کا خیال رکھیں، میں اپنے گزارے لائق کوئی نوکری ڈھونڈ لوں گی۔ جب میں باہر نکلی تو یہ علاقہ کافی ویران تھا۔ اس کے سامنے ہی ایک بہت گھنا جنگل تھا اور ایک ہی سڑک تھی۔ میں اس سڑک پر چلتی ہوئی کافی دور نکل آئی۔ سامنے ہی لائن کے ساتھ فیکٹریاں بنی ہوئی تھیں۔ میں نے اندر جا کر وہاں کے انچارج سے بات کی۔ انہوں نے مجھے نوکری پر رکھ لیا، کیونکہ میں نے ان کو بتایا تھا کہ میں اپنے گھر کی کفالت کرنا چاہتی ہوں، میری ایک بیٹی بھی ہے اور میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ترس کھا کر مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ مجھے گھر سے کافی دور ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی، جہاں پر میری طرح اور بھی غریب اور مجبور لڑکیاں کام کر رہی تھیں، جن میں زیادہ تر میری طرح سنگل پیرنٹ ہی تھیں، جو اپنے بچوں کی خاطر اس فیکٹری میں کام کر رہی تھیں تاکہ وہ ان کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر سکے۔
میں حیران تھی کہ دنیا میں کتنی ہی خواتین ایسی ہیں جو میری طرح اس دنیا میں اکیلی ہیں اور خود کما رہی ہیں۔ وہ فیکٹری کافی فاصلے پر تھی، اس لیے میں پریشان ہو گئی۔ لیکن اگلے ہی لمحے ایک عورت میرے قریب آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فیکٹری بہت اچھی ہے اور کافی اچھا معاوضہ بھی دیتے ہیں، اور ہمیں ایک اور سہولت بھی حاصل ہے کہ اس فیکٹری کے انچارج نے ایک گاڑی رکھوائی ہے جو انہیں گھر چھوڑ کر آتی ہے۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی کہ اب مجھے جانے کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ظاہر ہے چھٹی تو شام کو ہی ملتی، تو یہاں سے جاتے جاتے مجھے کافی دیر ہو جاتی۔ اس بات نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ شام کو جب میں واپس آئی تو میں نے آتے ہی اس بوڑھی عورت سے کہا کہ اماں، مجھے نوکری مل گئی ہے۔ اب میں خوش تھی کہ میں اس پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ میں نے اس کے متعلق اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا کہ وہ یہاں کس کے ساتھ رہتی ہے، مجھے تو بس اپنی بیٹی کی فکر تھی۔ میں نے فائقہ کا پوچھا تو اس نے کہا کہ فائقہ چھت پر ہے، تم بیٹھو میں بلا کر لاتی ہوں۔ میں نے فائقہ کو آوازیں دینا شروع کی تو وہ فوراً نیچے آ گئی۔ میں نے خوشی سے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ ابھی مجھے فیکٹری جاتے ہوئے 5 سے 6 دن ہی ہوئے تھے کہ میں اپنی اور اپنی بیٹی کے حالات بدلنے کے خواب آنکھوں میں سجانے لگی۔ میں روزانہ بڑے جوش و خروش سے فیکٹری میں کام کرنے جایا کرتی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جو دکھ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بیٹی ان میں سے کچھ بھی برداشت کرے۔ اسی لیے میں اسے ایک اچھا مستقبل دینا چاہتی تھی، جس کے لیے چاہے مجھے دن رات ہی محنت کیوں نہ کرنی پڑے۔ ایک دن شام کو جب میں گھر آئی تو فائقہ اسی بوڑھی عورت کے ساتھ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے آ کر سلام کیا تو ان دونوں نے ہنس کر میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر وہ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹی تمہاری نوکری کیسی جا رہی ہے؟ میں نے کہا اماں فیکٹری کی انچارج بہت اچھی ہے، تنخواہ بھی اچھی خاصی بتائی ہے، کام بھی کچھ زیادہ محنت والا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ یہ تو اچھی بات ہے، مگر میں نے تو تمہیں منع کیا تھا نوکری کرنے سے، تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا اماں کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے، میں نے آپ کو اپنی ماں کہا ہے، میرا فرض ہے کہ میں آپ کا بھی خیال رکھوں اور اپنا بھی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہاں پر ایک لڑکے کو دیکھا تھا، کیا وہ آپ کا بیٹا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی، ان کے چہرے کا رنگ بھی اڑنے لگا۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میرے ساتھ تو یہاں کوئی نہیں رہتا، میں تو یہاں اکیلی رہتی ہوں، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو لندن میں نوکری کرتا ہے، وہ وہیں پر رہائش پذیر ہے، اس کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس سے کچھ بھی نہ کہا اور سوچنے لگی کہ پھر آخر وہ نوجوان اس حویلی میں کس طرح موجود تھا، جس نے اپنے شانوں پر کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اسی گھر کے صحن میں کھڑا تھا، مجھے حیرت بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ رات کو فائقہ کے سونے کے بعد بھی میں کافی دیر تک جاگ رہی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں یہاں پر میری بیٹی کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، کیونکہ میری بیٹی کے علاوہ میرا اس دنیا میں اب کوئی بھی سہارا نہیں تھا، یہی میرے جینے کی وجہ تھی۔ پھر اگلے دن بہت پریشانی کے عالم میں میں فیکٹری چلی گئی۔ میں سارا دن وہاں پر بھی اس لڑکے کے بارے میں سوچتی رہی جو لمبے چوڑے قد کاٹ کا مالک تھا، مگر وہ تھا کون اور اس حویلی میں کیا کر رہا تھا، جبکہ وہ اماں جی بھی اس کو نہیں جانتی تھی۔ پھر شام کے وقت میں وین میں بیٹھ کر گھر کی جانب رواں دواں تھی جب اچانک سے میری نظر باہر روڈ پر گئی، جہاں پر وہی لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ کون ہے، مگر وین تیز رفتاری کے ساتھ چل رہی تھی اور میں نے صرف ایک نظر ہی اسے دیکھا تھا۔ وہ آخر کون تھا اور مجھے کیوں نظر آ رہا تھا، یہ میں نہیں جانتی تھی۔ اب اکثر ہی ایسا ہونے لگا، میں جہاں کہیں بھی جاتی وہ لڑکا مجھے سامنے نظر آ جاتا، میں اسے دیکھ کر بہت خوف میں مبتلا ہو جاتی، سوچنے لگتی کہ کیا وہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں اب کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ میں اس کے قریب جا کر اس سے سوال کروں کہ وہ مجھے کیوں دیکھتا رہتا ہے اور کون ہے، اور اس دن وہ اس حویلی میں کیا کر رہا تھا، مگر میری ہمت نہیں بن پا رہی تھی کہ میں اس کے پاس جا کر اس سے کوئی بھی سوال کروں۔ میں خوف میں مبتلا تھی کہ اگر میں اس کے قریب جا کر اس سے بات کرنے لگی یا کوئی سوال کیا تو لوگ کہیں میرے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے۔ میرے آگے میری بیٹی کا مستقبل تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری بیٹی کے مستقبل پر کوئی آنچ آئے۔ فیکٹری میں کام کرتے کرتے مجھے ابھی صرف 15 دن ہی ہوئے تھے کہ سب لڑکیوں کی تنخواہ کا دن آ گیا۔ مجھے کام کرتے ہوئے ابھی آدھا مہینہ ہوا تھا، میری آدھی تنخواہ بنتی تھی، مگر پھر بھی اس فیکٹری کی انچارج نے مجھے ان سب لڑکیوں کے ساتھ اپنے پاس بلوایا اور مجھے 2 مہینے کا ایڈوانس دے دیا۔
پھر کہنے لگی کہ تم یہ فیکٹری چھوڑ کر مت جانا اور یہیں پر کام کرنا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایڈوانس پیسے نہیں چاہیے۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری چھوٹی بیٹی ہے، تمہیں پیسوں کی ضرورت پڑے گی، تم یہ پیسے رکھ لو، تمہیں گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ 1,00,000 روپے دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرا کام بھی اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا اور تنخواہ بہت زیادہ تھی۔ ساری لڑکیاں آج بہت خوش تھیں، سب کو چھٹی ہو گئی تھی اور سب جلدی سے اپنے اپنے گھر کی طرف رواں دواں تھی، کیونکہ تنخواہ ملتے ہی سب اپنے گھر کا راشن وغیرہ خریدا کرتی تھیں۔ مجھے بھی چھٹی ہوئی تو میں بھی فیکٹری سے باہر نکل آئی۔ یہاں سے دور ایک بہت بڑا مزار تھا۔ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے اس مزار پر چادر چڑھا دیتی ہوں تاکہ آنے والی کوئی بھی مصیبت صدقے کی وجہ سے ٹل جائے۔ پھر میں نے کچھ کھانے کی اشیاء لیں اور چادر لی۔ میں نے وہ چادر مزار پر چڑھائی اور وہ کھانے کی چیزیں میں نے وہاں بیٹھے فقیروں کو دے دی۔ پھر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب ایک درخت کے نیچے میں نے اسی نوجوان کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ اس مزار پر بیٹھا ہوا تھا اور خود کو کالی چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ میرے ہاتھ اسے دیکھ کر ہی کانپنے لگے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص کون ہے، وہاں کیوں بیٹھا ہے۔ اگر میں اسے صرف باہر دیکھتی تو بات الگ تھی، مگر میں نے اس دن اس شخص کو اس حویلی کے اندر بھی دیکھا تھا۔ نہ جانے یہ کون شخص تھا۔ پھر وہیں پر میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج میں اس اماں جی سے اس بات کا ذکر ضرور کروں گی کہ وہ لڑکا کون ہے اور اس حویلی میں کیا کر رہا تھا۔ اگر وہ اس حویلی کا فرد نہیں ہے تو پھر وہ اندر کیسے آیا اور وہ اسے کیسے نہیں جانتی۔ اس طرح کوئی انجان شخص اس گھر میں کس طرح سے آ سکتا تھا، اور وہ بھی بغیر بتائے۔ میں نے جلدی جلدی سے فائقہ کے لیے کچھ گفٹ خریدے، اماں جی کے لیے مٹھائی بھی لی۔ پھر میں گھر آ گئی۔ آج میرا ارادہ پکا تھا کہ میں اماں جی سے اس سلسلے میں ضرور بات کروں گی۔ میں گھر آئی تو دروازے پر دستک دینے کے بعد فائقہ نے دروازہ کھولا۔ میں نے فائقہ کو وہ سارے گفٹ دیے، اس سے کہا کہ مجھے پانی پلا دو۔ فائقہ میرے لیے پانی لے کر آئی۔ میں نے فائقہ سے کہا کہ اماں جی کہاں ہیں؟ فائقہ کہنے لگی کہ میں جب سے نیند سے اٹھی ہوں اماں جی کو نہیں دیکھا۔ میں حیران رہ گئی کہ اماں جی آخر بنا بتائے کہاں جا سکتی ہیں۔ یہ اتنی بڑی حویلی تھی جو 2 منزلہ تھی۔ میں نے اوپر کی منزل تو نہیں دیکھی تھی کیونکہ اس پورشن کی سیڑھیوں پر تالا تھا۔ میں نے سارے کمروں میں دیکھ لیا۔ آج میں نے پہلی بار اس حویلی کے سارے کمرے دیکھے تھے، جس میں سے کچھ بند تھے، چند کھلے ہوئے تھے، مگر مجھے کہیں بھی وہ اماں جی دکھائی نہ دی۔ سارے کمرے اسی طرح بند پڑے تھے جیسے ان میں کوئی رہتا ہے، جبکہ اماں جی اکیلی یہاں رہتی تھیں۔ ہمارا کمرہ اس حویلی کے باہر صحن میں ایک کونے پر بنا ہوا تھا، اسی لیے ہمارا زیادہ تر یہاں آنا جانا نہیں ہوتا تھا۔ پھر فائقہ کہنے لگی کہ امی میں بہت بور ہوتی ہوں، سارا دن گھر پہ اکیلی رہتی ہوں، مجھے اسکول میں داخل کروا دیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں، میں نے بھی یہی سوچا تھا کہ تمہیں اسکول میں داخل کروا دوں گی، تمہاری بوریت بھی کچھ کم ہو جائے گی اور یوں تمہیں گھر پر اکیلا بھی رہنا نہیں پڑے گا۔ اب اماں جی کی غیر موجودگی نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اب میں فائقہ کو بھی اکیلا اس گھر میں نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں ساری رات جاگتی رہی، مگر اس اماں جی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، نہ جانے وہ بن بتائے کہاں چلی گئی تھی۔ اگلی صبح میں نے فائقہ کو ساتھ لیا اور اس کا ایڈمیشن ایک اسکول میں کروا دیا۔ فائقہ اب روزانہ اسکول جانے لگی۔ کافی دن گزر گئے تھے مگر وہ اماں جی واپس نہ آئی۔ مجھے اب اس گھر میں بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اتنی بڑی ویران حویلی اور اس میں ہم صرف دونوں ماں بیٹی ہی رہ رہے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی فیکٹری کی انچارج سے بات کر کے کوئی گھر کرائے پر لے لیتی ہوں تاکہ میری اس ویران حویلی سے جان چھوٹ جائے، اور نہ جانے وہ اماں بھی کہاں چلی گئی ہیں۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، پھر اچانک ایک دن فائقہ کو تیز بخار ہو گیا۔ میں نے فیکٹری سے بھی چھٹی لے لی تھی، میرے پاس اچھی خاصی رقم بھی فی الحال موجود تھی جو میں چلا سکتی تھی۔ میں فائقہ کا خیال رکھنے لگی۔ جب تک اس کا بخار کم نہ ہو جائے میں فیکٹری نہیں جا سکتی تھی۔ اچانک میری بیٹی کو بخار نے آن گھیرا تھا۔ پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی تو میں چونک گئی، کیونکہ آج تک ہمارے دروازے پر ایسے دستک نہیں ہوئی تھی، نہ ہی آس پڑوس یا محلے کے لوگوں سے ہماری کوئی بات چیت ہوتی تھی۔ یہاں پر بڑی بڑی حویلیاں تو بنی ہوئی تھیں مگر میں کسی کے گھر بھی آتی جاتی نہ تھی، نہ ہی کوئی یہاں آتا تھا۔ میں خوش ہو گئی کہ وہ اماں جی واپس آ گئی ہیں۔ یقیناً وہ کسی مجبوری کے تحت کہیں گئی ہوئی ہوں گی اور اب واپس آ گئی ہوں گی۔ مگر جب میں نے دروازہ کھولا تو میری ہی ہم عمر ایک خاتون کھڑی تھی، اس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ ہم لوگ اسی محلے میں رہتے ہیں
ہم نے نیاز بنائی تھی تو سوچا آپ کو دے آئیں۔ میں بہت حیرانی سے اس کو دیکھنے لگی۔ میں اس سے بھی کوئی سوال نہیں کر سکتی تھی کہ اس گھر میں جو بڑھیا رہتی ہے وہ کہاں چلی گئی۔ نہ جانے وہ عورت کون تھی اور وہ مجھے کچھ بتاتی بھی یا نہیں، اس لیے میں نے اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا اور اسے اندر آنے کا کہا۔ وہ دونوں ماں بیٹی وہیں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے حویلی کے چاروں طرف دیکھ کر کہا کہ کیا تم یہاں پر اکیلی رہتی ہو؟ میں چونک گئی۔ یہ تو اس محلے میں رہنے والی خاتون ہے، تو کیا یہ اس ماں جی کو نہیں جانتی؟ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، میری ماں بھی میرے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ وہ کہنے لگی اچھا، کب سے یہاں پر رہ رہی ہو؟ میں حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ سالوں سے تو یہ حویلی بند پڑی تھی، اب آپ لوگوں کو یہاں آتے جاتے دیکھا تو بہت خوشی ہوئی کہ اچھا ہے، اس جیسے ویران علاقے میں کسی کا تو رہنا ہوا۔ اس کی بات نے مجھے سر سے پیر تک ہلا کے رکھ دیا۔ کیا اس اماں جی کا باہر آنا جانا نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ اس کو دیکھتے؟ پھر اس کی بیٹی اٹھی اور سیدھا فائقہ کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد وہ فائقہ کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ اس نے فائقہ سے دوستی کر لی۔ اب وہ روزانہ اس کے پاس آ جاتی، اس سے ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ فائقہ اب اس کے ساتھ بہت گھل مل گئی تھی۔ میں بھی مطمئن ہو گئی تھی کہ اب فائقہ کو بوریت کا احساس نہیں ہوگا جب میں فیکٹری چلی جاؤں گی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا اس اماں جی کو لے کر۔ آخر وہ کون تھی اور اچانک سے غائب ہو کر کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ وہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل کیوں تھی؟ اس کے پیچھے کیا راز چھپا ہوا تھا؟ ایسے بوڑھی عورت کا اچانک سے غائب ہو جانا کوئی معمولی بات ہرگز نہ تھی، بلکہ مجھے ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ لگتی تھی۔ میں نے اپنی عمر کی اسی عورت سے باتوں باتوں میں کافی دفعہ یہ بات پوچھی تھی کہ کیا تم نے اس علاقے میں کسی بڑی عمر کی عورت کو نہیں دیکھا تھا؟ میں نے اس کا حلیہ بھی کافی تفصیل سے اس کو بتایا، مگر اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ تو یہاں پر بہت عرصے سے ہے، مگر اس نے کبھی اس حلیے کی عورت کو اس سنسان علاقے میں نہیں دیکھا، بلکہ یہاں پر تو زیادہ تر کوئی ہوتا ہی نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا کروں، کیسے سارے معاملے کی کھوج لگاؤں، مگر میرے ہاتھ کسی صورت کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پہلے تو سوچا کہ اس پراسرار لڑکے کے بارے میں بھی اس عورت سے پوچھوں جو مجھے ہر جگہ راستے میں چلتے ہوئے دکھائی دیتا تھا، مگر پھر میں یہ سوچ کر رک گئی کہ جب اس نے اتنے عرصے سے اس بوڑھی عورت کو کبھی اس گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تو پھر وہ ضرور اس لڑکے کو بھی نہیں جانتی ہوگی۔ خام خواہ میں وہ عورت مجھے لے کر مشکوک ہو جاتی کہ میں کیوں کسی پرائے آدمی کا اس سے پوچھ رہی ہوں، کہیں میرا اس سے کسی قسم کا کوئی ناجائز تعلق تو نہیں۔ یہ تو اس معاشرے کا المیہ ہے کہ جب بھی کسی اکیلی بے سہارا عورت کو کسی آدمی سے بات کرتا یا پھر اس کے منہ سے کسی کا ذکر سن لے تو بغیر سوچے سمجھے اس کے کردار پر الزام لگا دیتے ہیں۔ لوگ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے کہ ان کی ایسی باتوں سے اس اکیلی بے سہارا عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، جو کہ پہلے سے ہی کافی مشکلات کا مقابلہ کرتی ہوئی تنہا زندگی جی رہی ہوتی ہے۔ انہیں تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے کسی پر بے نیاز کیچڑ اچھالنے کے لیے۔ میں نے بھی یہی سوچ کر خاموشی اختیار کر لی تھی کہ یہ عورت بھی تو میری کچھ نہیں لگتی تھی، بس کچھ دن کی ہی تو سلام دعا تھی، میں ابھی اس کو جانتی ہی کتنا تھی۔ اگر اس نے میرے منہ سے اس انجان لڑکے کی پوچھ تاچھ کو کوئی غلط رنگ دے دیا تو میں کیسے اپنے کردار کو لوگوں کی نظروں میں صحیح ثابت کروں گی، جس پر آج تک میں نے کوئی داغ نہیں لگنے دیا تھا۔ میں تو ہر قدم پر ہی پھونک پھونک کر لیتی تھی تاکہ کسی کی بھی نگاہ مجھ پر نہ پڑے اور نہ ہی جرت ہو کہ وہ مجھ پر کسی بھی قسم کا بہتان لگا سکے۔ لہٰذا اب جو بھی کرنا تھا میں نے بہت سوچ سمجھ کر ہی کرنا تھا۔ میں ایک دن اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس ٹائم رات کا وقت تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ فائقہ تو کب کی گہری نیند سو چکی تھی، کیونکہ اسکول سے واپس آنے کے بعد وہ اپنا ہوم ورک کر کے جلد ہی سو جایا کرتی تھی، مگر میری فکریں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ آئے دن مجھے یہی سوچ کھائے جاتی کہ وہ لڑکا آخر مجھ سے چاہتا کیا تھا؟ اگر اس کو مجھ سے کوئی بات کرنی تھی تو وہ سیدھا سیدھا کہہ کیوں نہیں دیتا تھا؟ یہ ایسے جگہ جگہ کھڑے ہو کے مجھے اس کا گھورنا مجھے سخت قسم کے خوف میں مبتلا کرتا جا رہا تھا۔ میں اکثر راتوں کو نیند میں ڈر کر جاگ جاتی کیونکہ مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے کوئی میرے آس پاس ہی موجود ہو۔ میں کمرے میں کسی کی موجودگی کبھی کبھار محسوس کرتی تو کانپ کر رہ جاتی تھی، پورا جسم میرا پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا۔ یہ سب میرے ڈر کو دن بدن بڑھاتا جا رہا تھا۔ میں اب جیسے اس سب سے تھکنے لگی تھی، میری سوچیں تھیں کہ بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔
مجھے اپنا وہ وقت شدت سے یاد آتا تھا جب میں کلیم کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ اس وقت بھی مجھے ساس اور سارے سسرال والوں کی طرف سے بہت سارے طعنے سننے کو ملتے تھے، مگر پھر بھی ایک تسلی ہوتی تھی کہ میرے سر پر میرے شوہر کا سایہ موجود ہے، جو مجھے ہر سرد و گرم سے بچا کر رکھتا تھا اور میرا خیال ہر چیز سے بڑھ کر رکھتا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے کبھی ایسے خوف محسوس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایک تحفظ کا احساس مجھے ہر وقت ہوتا تھا۔ میں یہ بھی سوچتی جا رہی تھی کہ آخر میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا، کیونکہ جس دن سے کلیم کا انتقال ہوا تھا تو میری ساس اور میرے دیور نے میرے اوپر ایک ساتھ مل کر بے تحاشا الزام لگانے شروع کر دیے تھے۔ میں نے ان کو ایک دن بھی ٹھیک سے اپنے بیٹے کی موت کا سوگ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بس مجھے گھر سے نکالنے کے چکروں میں تھی، اور ساتھ میں فائقہ کو بھی دھکے دے کے نکالا، حالانکہ وہ تو ان کا اپنا خون تھی۔ مجھ سے ان کو بھلے میری غربت کی وجہ سے نفرت تھی، مگر فائقہ تو ان کے اپنے بیٹے کا خون تھی، ان کی سگی تھی، تو اس کو انہوں نے کیوں ایسے یتیم ہوتے ہی بے گھر کر ڈالا تھا؟ اس کا تو اپنے باپ کی جائیداد اور دولت پر اتنا حق تو بنتا ہی تھا کہ وہ کم از کم اس گھر میں سکھ سے رہ سکتی، ایسے در در کی ٹھوکریں تو نہ کھانا پڑتی۔ وہ اتنی صبر والی بچی تھی کہ اس نے آج تک مجھ سے کبھی کوئی گلہ نہیں کیا تھا کہ ہم کیوں ایسے ایک پرائے گھر میں رہ رہے تھے۔ میں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے اور صبر کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک سے کسی نے چٹکی بجانے کی آواز آئی، تو میں چونک کر اس سمت دیکھنے لگی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، جبکہ میں نے کسی کالے سائے کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا، تو میں حیران رہ گئی۔ یہ کون تھا اور میرے کمرے میں سے کیوں نکل رہا تھا؟ میں نے ڈر کر ادھر ادھر نگاہیں گھمائیں تو میری بیٹی فائقہ بستر پر موجود نہیں تھی۔ میں حیرت کے مارے جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی کہ ابھی تو وہ میرے پاس ہی لیٹی مزے سے سو رہی تھی، تو اب اچانک سے یہاں سے کیسے غائب ہو گئی تھی؟ مجھے اس کے جانے کا پتہ بھی نہیں چل سکا۔ مجھے اپنے آپ پر بھی شدید حیرانی ہوئی کہ میں اپنے خیالوں میں اس قدر گم ہو چکی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ میرے پاس سے میری بیٹی اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ یہ بڑی حویلی تو تھی بھی کافی عجیب اور سنسان۔ میں نے تو اپنے اور فائقہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں دیکھا تھا۔ رات کے وقت تو میں کبھی ایسے اپنے کمرے سے نہیں نکلتی تھی، نہ ہی فائقہ کو جانے دیتی تھی، کیونکہ پہلی رات ہی میں نے اس پراسرار لڑکے کو اس حویلی میں جب سے دیکھا تھا تو خوف کی وجہ سے اپنے کمرے تک ہی محدود رہتی تھی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فائقہ کو کہاں ڈھونڈوں۔ ایسے چلا چلا کر اس کو بلانا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ آس پڑوس میں سے میری آواز اس سناٹے میں گونجتی اور میری بچی کے متعلق پھر طرح طرح کی باتیں کرنے لگتے۔ میری آنکھوں میں اب خوف کے مارے آنسو آ گئے تھے۔ اس وقت میں حویلی کے صحن میں کھڑی تھی۔ وہاں کی کھڑکیوں سے تیز برستی بارش کی آواز آ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ باہر طوفان آیا ہوا تھا اور زور و شور سے بارش چلی جا رہی تھی۔ مجھے تو ایسی طوفانی بارش سے ویسے ہی خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ اب تو میری بچی بھی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ کہیں اس کالے سائے نے تو میری بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا جس کو میں نے اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا تھا۔ میں اپنا سارا ڈر اور خوف ایک طرف رکھتی ہمت کر کے باہر نکلی۔ اس صحن کی چوکھٹ میں ایک اندرونی دروازہ تھا جس کے باہر کھلا میدان تھا۔ مجھے اس تیز بارش کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر طرف پانی کی بوچھار تھی جس نے لمحوں میں مجھے بھگو کے رکھ دیا۔ سردی کی وجہ سے میں بالکل کپ کپا کے رہ گئی تھی۔ میں نے اپنے دوپٹے سے خود کو اچھی طرح کور کیا جو کہ بھیگ کر میرے وجود سے چپک چکا تھا، مگر ایک جگہ دیکھ کر میری نگاہ جیسے ساکت رہ گئی، کیونکہ میری بیٹی فائقہ سامنے ہی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ وہ کسی خیال میں کھوئی ہوئی کھڑی تھی۔ میں جلدی سے اس کے پاس بھاگتی ہوئی گئی تاکہ اس سے پوچھوں کہ وہ کیوں یہاں رات کے اس پہر نیند سے جاگ کر بارش میں بھیگ رہی تھی۔ میں نے جب اس کو ہاتھ سے پکڑ کر موڑا تو وہ مجھے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ فائقہ تم کب یہاں پر آئیں اور کن خیالوں میں گم تھی؟ تو اس نے میری بات سن کر اچانک سے اپنے دونوں چھوٹے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اپنے پیچھے چھپا لی۔ مجھے یہ سب کچھ غیر معمولی سا لگا۔ میں نے اس سے فوراً ہاتھ آگے کرنے کا کہا کہ وہ مجھ سے کیا چھپا رہی تھی۔ پہلے تو اس نے مجھے انکار کر دیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مگر جب میں نے اس کو گھورا، تھوڑا سختی سے ہاتھ آگے کرنے کو بولا، تو وہ اپنے ہاتھ آگے کر کے مجھے بتانے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھ کی مٹھی کھولی تو اس میں مختلف ٹافیاں موجود تھیں۔ میں نے فائقہ سے کہا کہ بیٹا یہ ٹافیاں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟
وہ کہنے لگی کہ یہ اس کو ایک انکل نے کافی پیار سے دی تھی۔ میں اس کی یہ بات سن کے حیران رہ گئی کہ یہ وہ کس انکل کی بات کر رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو مجھے کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ تو پھر فائقہ کو یہ ٹافیاں کس آدمی نے دی تھیں؟ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ آدمی کیسا دکھتا تھا، کیا تم نے اس کو پہلے کبھی دیکھا تھا؟ تو کہنے لگی کہ وہ اس کو نہیں جانتی، بس اس نے ایک کالے رنگ کی چادر لی ہوئی تھی اور وہ اس سے بہت پیار سے پیش آ رہا تھا۔ میں فائقہ کے منہ سے اس کالی چادر والے آدمی کا سن کر کانپ اٹھی۔ مجھے ایک لمحے میں سمجھ آ گیا کہ ضرور یہ اسی پراسرار لڑکے کی بات کر رہی تھی جس کو میں کئی مرتبہ دیکھ چکی تھی، مگر یہ جان کر کہ اب وہ میری جان سے پیاری بیٹی سے ملنے لگا ہے، یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ اگر اس نے میری اکلوتی بیٹی کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو میں کیا کروں گی؟ میرا تو اس بھری دنیا میں ایک واحد رشتہ وہی تھا، میں کسی سے مدد بھی نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ ٹافیاں فائقہ کے ہاتھ سے لیں اور ایک طرف رکھے اسٹول پر رکھ کر اس کو لیتی کمرے میں آ گئی، کیونکہ وہ مسلسل بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اب نیلی پڑنے لگی تھی۔ میرا اپنا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، ٹھنڈ سے ٹھٹر کر ہم دونوں ہی کانپنے لگے تھے۔ میں نے فائقہ کو جلدی سے کپڑے بدلنے کا کہا، خود بھی اپنے کپڑے بدلے، مگر اس کا چھینکیں مار مار کر برا حال ہو چکا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر اس کے لیے گرم قہوہ بنانے کا سوچا، مگر ایک عجیب سا خوف باہر نکلنے کے خیال سے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ میں جب کچن میں گئی تو میرے پیروں سے جیسے کسی نے زمین کھینچ لی، کیونکہ سامنے چولہے پر ہی کسی نے قہوہ پہلے سے چڑھایا ہوا تھا اور وہ کافی کھول رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ تیار تھا۔ ڈر کے مارے میرا وجود شل پڑنے لگا، میرے اعصاب سن پڑنے لگے۔ میں نے جلدی سے وہ قہوہ 2 پیالیوں میں ڈالا، کمرے میں لا کر فائقہ کو بھی پلایا، خود بھی پیا۔ گرم گرم قہوہ پیتے ہی مجھے اپنے اندر ایک عجیب سا احساس ہوا، ایسے لگا جیسے پورے جسم میں گرمائش پھیل گئی ہو اور ساری ٹھنڈ ختم ہو چکی تھی۔ فائقہ قہوہ پیتے ہی جلدی سے سو گئی، جبکہ میں ساری رات نہ سو سکی۔ ایک لمحے کے لیے بھی میرا ذہن اس طرف سے نہ ہٹا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو وہاں پر ایک ہیولا مسلسل کھڑا دکھائی دے رہا تھا، مگر میری ہمت نہیں بن رہی تھی کہ اٹھ کے دیکھ سکوں کہ آخر وہ کون ہے جو پوری رات کمرے سے باہر برآمدے میں پہرا دے رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو وہ مجھے کوئی چور لگا، مگر اس کی چوڑی پشت اور شانے دیکھ کر مجھے بار بار اسی پراسرار لڑکے کا خیال آ رہا تھا، کیونکہ اس کا قد بھی بالکل اس ہیولے جتنا ہی تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں ایک ڈم لائٹ ساری رات جلائے رکھی تاکہ اس ہیولے پر نظر رکھ سکوں جو اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا، بلکہ کسی محافظ کی طرح ایک ہی پوزیشن میں کھڑا مانو پہرا دے رہا تھا۔ صبح کی کرنیں جب پھیلنے لگیں تو اب میرا صبر جواب دینے لگا۔ میں ہمت کرتی اٹھی، آہستہ سے کمرے کی کھڑکی کھولی تاکہ اس شخص کو دیکھ سکوں، مگر اس نے میری کھڑکی کھولتے ہی جلدی سے سامنے چلنا شروع کر دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ میں اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ میں جلدی سے باہر آئی اور اس کو پکارا۔ وہ وہی کالی چادر والا لڑکا تھا جو کہ تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم ہو کون اور کیوں ہر وقت میرا پیچھا کرتے رہتے ہو؟ مجھے بتاؤ، ورنہ میں پورے محلے کو بتاؤں گی کہ تم ایک اکیلی عورت کو یوں ہراساں کرتے ہو اور اس کے گھر میں گھس کر آ جاتے ہو۔ میرا دل یہ سب کہتے ہوئے کافی گھبرا بھی رہا تھا، کیونکہ یہ سب محض میں اس کو ڈرانے کی خاطر کہہ رہی تھی تاکہ وہ مجھے اپنی سچائی بتا دے، ورنہ میں مر کر بھی محلے والوں کو یہ نہیں بتانے والی تھی کہ ایک لڑکا ہر وقت میرے گھر میں موجود ہوتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، کیونکہ ایسے میں بدنامی صرف میرے ہی حصے میں آنی تھی۔ اس لڑکے کو تو کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا، الٹا مجھے بد چلن کہہ کے میری زندگی مزید اجیرن بنا دی جاتی۔ وہ لڑکا میری بات سن کر ایک دم سے چلتے ہوئے رک گیا۔ میں اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھ کر ٹھہر گئی۔ اس نے مجھ سے ایک فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ بے فکر رہیں، میں آپ کو کبھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہوں، نہ ہی میری ایسی کوئی نیت ہے، بلکہ میں تو یہاں پر بس ایک احسان کا بدلہ چکانے کے لیے آتا ہوں اور ہمیشہ آتا رہوں گا۔ وہ یہ بات کہہ کر وہاں سے جانے لگا، جبکہ میں تو اس کی باتوں میں ہی الجھ کر رہ گئی کہ وہ یہ کس احسان کی بات کر رہا تھا۔ میں جب تک ہوش میں آئی تو وہ کب کا وہاں سے جا چکا تھا۔ میں پھر سر جھٹک کر دوبارہ کمرے میں آئی تو فائقہ جاگی ہوئی تھی اور وہ کچھ کھانے میں مصروف تھی۔
میں نے جب غور کیا تو وہ وہی ٹافیاں تھیں جو رات کو میں باہر ہی چھوڑ آئی تھی، مگر اس وقت وہی ٹافیاں بیڈ پر پڑی دیکھ کر مجھے عجیب لگا کہ یہ یہاں کون لا سکتا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ ضرور یہ اسی پراسرار لڑکے کا کام ہوگا۔ پھر میں تیار ہو کر فیکٹری چلی گئی کیونکہ وین کا ٹائم ہونے والا تھا۔ فائقہ بھی اسکول چلی گئی۔ فیکٹری سے واپس آتے ہوئے آج کچھ دیر ہو گئی کیونکہ آج کام کچھ زیادہ تھا۔ وین والے ڈرائیور نے سب کو اتار دیا تھا، اب میری باری تھی۔ مجھے رات کے وقت اس ڈرائیور کی وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ وہ وین چلاتے وقت بار بار مجھے شیشے سے دیکھے جا رہا تھا۔ کئی مرتبہ میرے نظر پڑ جانے پر بھی وہ نظر نہ پھیرتا، اور اسی بات کی وجہ سے میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ میں آج تک کبھی ایسے رات کے وقت اکیلی اس کے ساتھ وین میں سوار نہیں ہوئی تھی کیونکہ میرے ساتھ ہمیشہ ایک لڑکی ہوتی تھی جو کہ مجھ سے بعد میں اترتی تھی، مگر آج تو اتفاق سے وہ بھی چھٹی پر تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ڈرائیور اپنی گھٹیا نظریں میرے وجود پر گاڑے ہوئے تھا۔ یہ بات تو ساری فیکٹری والوں کو پتہ تھی کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور اپنی بچی کے ساتھ اکیلی رہتی ہوں اور مجبوری کی وجہ سے یہ نوکری کر رہی ہوں۔ ایسے میں اس ڈرائیور نے مجھے تنہا پاتے ہی وین کو ایک بہت ہی سنسان سڑک کے کنارے پر روک دیا۔ میں نے گھبرا کر اس سے پوچھا کہ تم نے یہاں کیوں وین روک دی ہے؟ ابھی تو گھر نہیں آیا؟ تو وہ ایک دم سے غلیظ انداز میں کہے لگانے لگا کہ ارے میڈم، اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ کو گھر جانے کی؟ ذرا کچھ وقت ہمارے ساتھ بھی گزار لیں تاکہ ہم بھی اپنا تھوڑا وقت رنگین کر سکیں۔ یہ کہہ کر وہ لوفرانہ انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ میرا تو اس کی شکل دیکھ کر ہی سانس سوکھنے لگا تھا، جس سے اپنے لیے ہوس صاف ٹپکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کو دھکا دیا، وین کا دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگی۔ مجھے ایسے فرار ہوتا دیکھ کر وہ مجھے گالیاں دینے لگا کہ سالی بھاگتی کہاں ہے؟ آج تو میں تجھے کسی صورت میں ایسے جانے نہیں دوں گا۔ میں اپنی پوری رفتار سے بھاگتی جا رہی تھی تاکہ اس درندے سے اپنی جان بچا سکوں جو کہ میری عزت لوٹنے کے در پر تھا۔ وہ ہٹا کٹا مرد تھا جو کہ کافی تیزی سے بھاگ رہا تھا اور بہت جلد ہی مجھ تک پہنچنے کے لیے مزید تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ میں بغیر سوچے سمجھے حویلی کے ساتھ موجود گھنے جنگلوں میں داخل ہو گئی کیونکہ اس وقت تو میرا دماغ معوف ہونے والا تھا۔ میں مختلف جھاڑیوں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی جا رہی تھی جس کی وجہ سے میرے پیر بھی زخمی ہو گئے تھے، مگر اس وقت اپنی عزت بچانے سے زیادہ ضروری کچھ نہیں تھا۔ میں بھاگتی ہوئی ایک دم سے کسی وجود سے ٹکرائی اور توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گرنے ہی لگی تھی کہ اس وجود نے مجھے اپنے بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ میں آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی کیونکہ سامنے وہی پراسرار لڑکا کھڑا تھا جو کہ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسے زخمی حالت میں کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں اور آپ کی ایسی حالت کس نے کی؟ تو اتنے عرصے بعد ایک مہربان لہجہ سن کر میں اس کو اس گھٹیا ڈرائیور سے متعلق سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ یہ سب سننے کی دیر تھی کہ اس نے مجھے ایک طرف کھڑا کیا اور میرے پیچھے کھڑے اس ڈرائیور کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کچھ منتر پڑھے اور اس ڈرائیور پر پھونک ماری تو وہ درد کے مارے تڑپنے لگا اور چلتے ہوئے وہیں پر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ دل دہلاتا منظر دیکھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ ایک جن ذات ہے جو کہ اس علاقے میں کافی عرصے سے رہ رہا ہے۔ وہ ایک عمل کر رہا تھا مگر اس کو کافی مشکلات پیش آ رہی تھیں کیونکہ اس کو رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں مل رہا تھا، مگر میرے شوہر کلیم نے اس جن ذات کی مدد کی تھی ایک حویلی میں اس کو رہنے کی اجازت دے کر۔ کلیم کی ملاقات فیکٹری میں اس جن ذات سے ہوئی تھی جو کہ اپنا روپ بدل کر یہاں وہاں پھرتا تھا، اور دوستی ہونے کی وجہ سے اس نے حویلی میں اس جن ذات کو رہنے کا کہا تھا۔ وہ اسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے ہر وقت میرے ساتھ موجود ہوتا تھا تاکہ مجھے ہر پریشانی سے بچا سکے۔ وہ بوڑھی عورت بھی ایک جن زادی ہی تھی جو کہ میری مدد کر کے وہاں سے جا چکی تھی۔ اب اس جن ذات کے مطابق میں ہی اس حویلی کی مالکن تھی اور اس گھر میں آرام سے رہ سکتی تھی کیونکہ اس جن ذات کا عمل پورا ہو چکا تھا۔ میں یہ سب حقیقت جان کر دنگ رہ گئی، مگر پھر اپنے رب کی بے تحاشا شکر گزار ہوئی جس نے میری ہر معاملے میں اتنی مدد کی تھی۔ وہ جن ذات مجھے حفاظت کے ساتھ حویلی پہنچانے کے بعد
वहाँ से जा चुका था।